پیارے دوستوں، آج ہم ایک ایسے نبی کا ذکر کریں گے جس کی تمام زندگی اللہ کی عبادت اور اس کے شکر میں گزری ہے، اور جس کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان نے ہر ایک حربہ اور ہر ایک فریب کیا، لیکن باوجود اس کے وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ماں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور ان کی بیوی فراہیم بن یوسف کی بیٹی تھی۔ ان کا نام بی بی رحمت تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوشحالی بخشی تھی۔ وہ کافی مال و دولت رکھتے تھے، ہزاروں اونٹ اور ہزاروں بکریاں اور بہت سے غلام ان کی ملکیت میں تھے۔ خدا نے انہیں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا کی۔ وہ ہمیشہ خدا کے شکر گزار رہتے اور نمازیں ادا کیا کرتے۔ خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیغمبری عطا کی۔ وہ بندگی اور خیرات کرنے میں ہمیشہ آگے رہا کرتے تھے۔ شیطان کی مجال نہ تھی کہ وہ ان کے پاس بھی بھٹک سکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی سے ہمیشہ یہی فرماتے تھے، تو ہرگز اس کی باتوں پر نہ جا، وہ ابلیس ہے اور بے بنیاد باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں سراسر دھوکہ اور فریب ہیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک دن شیطان اللہ رب العزت سے کہتا ہے کہ اے اللہ، تو نے ایوب کو مال و دولت بخشی ہے اور صحت دیا ہے، جس کی وجہ سے حضرت ایوب تیری عبادت کرتے ہیں۔ اگر تو اس سے یہ ساری چیزیں واپس لے لے تو ایوب تیری عبادت سے غافل ہو جائے۔ شیطان کہتا ہے کہ اے اللہ، مجھے اجازت دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا کرے گا؟ شیطان نے بولا، میں اس کی مال و دولت لے لوں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے تیری عبادت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ میرے بندے ایوب سے کہہ دو کہ اب تک تم نے اپنی تمام زندگی خوشحالی اور سکون کے ساتھ گزارا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ سارا پیغام سنا دیا۔ ایک روز اچانک آندھی آئی اور ان کا ریوڑ ختم ہو گیا، ان کا باغ برباد ہو گیا۔ ان کے شہزادے جس جگہ رہتے تھے، اچانک ان پہ دیوار گر گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جتنی نعمتیں اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، سب کے سب واپس لے لیا۔ پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہ ہوئے۔ شیطان نے پھر اللہ رب العزت سے کہا کہ ایوب ابھی صحت مند ہے، اس لیے وہ تیری عبادت کر رہا ہے، اجازت دے کہ میں اس سے صحت بھی لے لوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جا، جو کرنا ہے کر، مگر 2 چیزیں چھوڑ دینا۔ ایک زبان چھوڑ دینا جس سے وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور دوسرا دل جس میں میں رہا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ رب العزت نے شیطان کو اجازت دے دی۔ پھر شیطان آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پورے بدن میں اچانک سے گرمی پھیلی، اور جس کی وجہ سے بیماری پورے بدن میں پھیل گئی، اور جس کی وجہ سے آپ کے بدن پاک میں پھوڑے بنے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اس طرح کی بیماریوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں، لیکن بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یہ بیماری نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان تھا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں پھوڑے بنے تو بستی والوں نے انہیں باہر کر دیا۔ صرف ایک ہی شخص تھا جو ان کی خدمت میں لگا رہا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی پاک باز نہایت خیال کرنے والی بیوی تھی، جن کا نام رحمت تھا، جنہوں نے خوشی میں ان کا ساتھ دیا اور غم میں بھی ان کے ساتھ رہی۔ ایک دن شیطان نے طبیب کے بھیس میں آ کر بیوی رحمت سے کہا، اس روگ کا علاج تو بس میرے ہی پاس ہے، اس کے سوا کسی چیز سے بھی تمہارا شوہر تندرست نہ ہو سکے گا۔ تو بیوی رحمت نے کہا کہ اس کے بدلے میں آپ کو کیا دوں؟ تو شیطان نے کہا کہ بس اتنا کہہ دینا کہ جب تمہارا شوہر ٹھیک ہو جائے تو وہ میرے نام کا ایک سجدہ کرے یا پھر مجھے شافی کہے۔ بیوی رحمت وہ دوا لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور کہا، یہ دوا ایک طبیب نے بتائی ہے۔ اور بیوی رحمت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جو واقعہ بازار میں پیش ہوا وہ سارا حضرت ایوب علیہ السلام کو سنا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جلال آیا اور فرمایا، کیا میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ وہ شیطان ہے؟ کیا تمہیں خبر نہ تھی کہ پیغمبروں پر یہ چیزیں حرام ہیں؟
اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو اس کے بدلے میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ بیوی صاحبہ اس کے باوجود خدمت کرتی رہی اور خدمت میں کبھی کوئی کوتاہی نہ ہونے دی۔ وہ دن رات خدمت میں حاضر رہتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اس مصیبت اور تکالیف میں صبر کرتے رہے اور ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل نہ ہوئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اور زمین کے رہنے والے اس حال سے حیران تھے۔ ابلیس کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بندگی، اطاعت اور عقیدے میں کوئی فرق نہ آیا۔ شیطان کا سارا حربہ اور اس کی ساری چال ناکام ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، خدایا مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ خدا نے ان کی پکار سن لی۔ مصیبت کا زمانہ گزرا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش پوری ہوئی اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ حضرت جبریل امین ان کی جھوپڑی میں آئے اور خدا کی طرف سے انہیں تندرستی کی خوشخبری سنائی۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ سے اٹھایا اور فرمایا، اپنا داہنا پاؤں زمین میں مارو۔ پاؤں مارتے ہی ایک گرم چشمہ پیدا ہوا اور آپ نے اس میں غسل کیا اور تمام مرض بدن سے دور ہو گیا۔ پھر جبریل کے کہنے سے بایاں پیر زمین پر مارا اور ایک سرد چشمہ پھوٹ نکلا۔ اس میں سے آپ نے پانی پیا، جس کی برکت سے تمام اندرونی تکالیف اور خرابی دور ہو گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ بی بی صاحبہ مزدوری کر کے آئیں اور دو تندرست آدمیوں کو دیکھ کر حیرت سے کہا، یہاں میرا ایک بیمار شوہر تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اگر تم انہیں دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ حضرت ایوب علیہ السلام مسکرا اٹھے۔ بی بی صاحبہ نے انہیں پہچان کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں جنت کی ایک ملائم جھاڑو تھی جس میں 100 سیکیں تھیں۔ آپ نے ہاتھ میں لیا اور اس سے ایک سیک اپنی بی بی رحمت کو مارا۔ اس طرح ان کی قسم بھی پوری ہو گئی اور بی بی کو کوئی چوٹ بھی نہ آئی۔ خدا نے ان کی تکلیف بھی دور کر دی اور انہیں اولاد سے بھی نوازا اور انہیں اپنی رحمت سے پہلے سے زیادہ عطا کیا۔ تندرستی ملنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام روم والوں کی طرف گئے تاکہ وہ انہیں خدا کی دعوت دیں اور انہیں سچے دین کی طرف بلائیں۔ اسی ملک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اللہ رب العزت کے ہی ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ تھا آج کا ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نصیحت ملی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔